سورہ مبارکہ الحجرات آیت نمبر 15 اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد کہ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک اور تردد نہیں کیا اور اپنے مالوں مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے۔ سلوات پڑھیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ایک خلاصہ بیان کر اس خطبے کو جو کل شروع کیا تھا علی علیہ السلام کا خطبہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ایک بنیادی اور اہم ترین نکتہ کانسیپٹ جو قرآن کریم کی آیات اور فرامین اہل بیت اطہار سے ملتا ہے وہ یہ کہ جب تک انسان کا عمل اس کے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو تو اس بغیر عمل کے ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور اس کی مثال بھی ہم نے آپ کو خود قرآن کریم کی سب سے بڑی مثال ہے وہ ابلیس کی۔ وہ اگر آپ ابلیس کا قصہ پڑھے قرآن، اس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا، اس کے معبود ہونے کا انکار نہیں کیا، نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، حکم کی اطاعت نہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ اے رسول سے کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اگر یہ پھر جائے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ سارے کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقیدے کے مرحلے اور دوسرا عمل کے مرحلے۔ ایک انسان کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ عقیدے کا کفر، اور ایک انسان کہے بے شک نہیں لیکن اللہ کا حکم اسے معلوم ہو نافرمانی کرتا اور جان بوجھ کے آتی، یہ عمل کا کفر ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو اگر آپ دیکھیں تو اس پر دونوں قسموں کے بارے میں آیات آپ کو ملیں گی۔ اور جب وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور وہ اکڑ گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حکم کی اطاعت کے انکار کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں میں سے ہو۔ گزشتہ سالوں میں اصول کافی کی ایک روایت غالباً میں نے آپ کو میرے کی خدمت میں یہاں عرض کی تھی، بالکل معاملہ یہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان ایک دعویٰ ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں کافر ہوں، اس سے ثبوت نہیں مانگا جائے گا، وہ اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں۔ جب کوئی مجرم اپنے جرم کا اقرار کرے تو اسے ثبوت نہیں مانگا، وہ کہے کہ جو قتل ہوا میں نے کیے، اقرار کر رہا ہوں۔ چونکہ عقل مند انسان اپنے نقصان والی بات نہیں کرتا جس سے اس کی جان بھی جا سکتی۔ لیکن اگر کوئی بندہ عدالت میں دعویٰ کرے یہ زمین میری ہے تو کہیں گے ثبوت لاؤ۔ تو ایمان نے مثال دی
کہ جب کوئی اپنے خلاف کسی چیز کا اقرار کرتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے کفر کا اقرار کرے، اس سے ثبوت طلب نہیں کیا جاتا. لیکن اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے تو ایمان تو ایک بہت بلند مرتبہ ہے. ایمان کی وجہ سے جنت ملتی ہے اور وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو جب کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اور فرمایا کہ جو زبان سے دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، کلمہ پڑھ رہا ہے، اس دعوے کے لیے دو ثبوت چاہیے. اس دعوے کے سچا ہونے کے لیے دو ثبوت چاہیے. ایک ثبوت اس کی نیت اور دوسرا ثبوت اس کا عمل. نیت سے کیا مراد ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا لیکن اندر سے اس کی بات قبول نہیں کیا تھا. فرمایا ایک ثبوت کیا ہے؟ دل میں بھی وہی بات ہو جو زبان پر آ رہی. اور اگر زبان پہ آنے والی بات اگر دل کے مطابق نہ ہو، دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور جاری ہو، تو اگرچہ زبان پر جاری ہونے والی بات حق ہی کیوں نہ ہو، سچ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے بھی جھوٹ گنتا ہے. سورۃ المنافقون کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے رسول، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ بات سچ ہے، حق ہے. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور وہی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہے. کیوں جھوٹ بول رہے؟ سچی بات کر رہے لیکن دل میں وہ نہیں ہے جو زبان پر جاری ہے. تو اگر دل میں نہ ہو اور زبان پر بات جاری ہو، زبان پر جاری ہونے والی بات حق ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے جھوٹ شمار کرتا ہے، کیونکہ وہ منافقت ہے. اور منافقت جھوٹ ہوتی ہے، دھوکہ ہوتی ہے، چاہے زبان سے نکلی بات دنیا کی بہترین بات ہی کیوں نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. تو ایمان کے دعوے کے سچے ہونے کے لیے پہلا ثبوت نیت، یعنی دل میں کیا ہے، دل سے کہہ رہی ہے، اوپر اوپر سے اظہار کر. دوسرا ثبوت جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے، اللہ کو چاہیے، مطلوب ہے دعوی ایمان کے سچے ہونے کا، وہ ہے اس بندے کا عمل. جو وہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا زندگی گزارنے کا انداز، اس کا عمل اس کے دعوے کی تصدیق کرے. میں اللہ کو اس کائنات کا خالق مانتا ہوں. اطاعت کا اصل حق اس کا مالک اللہ ہے. رسول کی اطاعت بھی اس لیے کہ اللہ نے کہا کرو، ائمہ کی اطاعت اس لیے، اولو الامر کی اطاعت اس لیے کہ اللہ نے کہا کرو. اطاعت کا اصل حقدار کون ہے؟ اللہ بلا شریک. اس کے برابر اس کی بھی اطاعت اور اس کے برابر کسی کا حق کے اطاعت تو کوئی نہیں. اس کے بعد اطاعت اس کی ہے جس کا اللہ حکم دے، اور جس سے منع کر دے اس کی اطاعت نہیں. توجہ فرما رہے. تو جب اطاعت کا میں اقرار کروں کہ اطاعت کا حق اللہ کا ہے، پھر اس کے بعد میں جان بوجھ کے اس کی نافرمانی کروں. ایک بندہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا. دوسرا کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں. مسلمان کہتا ہے خود کو،
لیکن دونوں دوست ہیں، رات کو کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی شراب پینے لگتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی شراب پینے لگتا ہے. کیا فرق ہوگا؟ اللہ کو ثبوت چاہیے اس کے ایمان کا، اور وہ ثبوت کیا ہے؟ اس کا عمل. اگر عمل ایمان کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دونوں شمار نہیں کرے. آپ توجہ فرما رہے، صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس پر آیات قرآن پر فراہمی اہل بیت گواہی دے رہے. اور پھر یہ بات کرنے کے بعد امام نے فرمایا، توجہ کیجیے گا، خبردار فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے، کثیر، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ اگر عام مومنین سے پوچھا جائے تو وہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دیں گے، کہیں گے یہ مومن ہے اس کے ظاہر کی وجہ سے، جبکہ اللہ کے ہاں وہ کافر ہے. اللہ کے ریکارڈ میں اسے کافر لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ ظاہر کا پابند نہیں. جب وہ دونوں میں سے کوئی ثبوت کم ہے، دو ایویڈنس جو چاہیے اللہ کو ایمان کے لیے، جو زبان سے کہہ رہا ہے، اس کی نیت اور اس کا عمل، اگر وہ ایویڈنس نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کو کافر لکھا ہوا ہے. اور پھر بات فرماتے ہیں، اور جو لوگ ظاہر کو دیکھتے ہوئے ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے. ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے. صلوات پڑھے محمد والے. تو انسان کا عمل جتنا، انسان کا ایمان کا درجہ لیول جتنا زیادہ ہے، اتنا وہ اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، منعکس ہوتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے. جہاد سے متعلق امیر المؤمنین کا خطبہ نمبر 27 آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. جو پیراگراف پڑھا تھا اس کا میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلا پیراگراف اس کا آپ نے پڑھا تھا آپ کی خدمت میں کہ مولا فرماتے ہیں پس منظر آپ کو بتا دیا تھا، شامیوں کی لوٹ مار اور مولا کے ساتھیوں کا جہاد سے بے رغبت ہونا، مولا کی بات نہ ماننا. جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کا ترجمہ پڑھ لوں. جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا. صرف دوستوں کے لیے نہیں، خاص دوستوں کے لیے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس مقام پر انہیں عطا کروں. کیونکہ حقیقت کو دیکھ لیتا ہے یہ اپنی جان و مال کے سودے کے لیے تیار، ان کے لیے یہ دروازہ کھولتا ہے، ان کو یہ چانس دیتا ہے. یہ جہاد پرہیزگاری کا لباس، اللہ کی محکم زرہ اور مضبوط سپر ہے. جو لوگ جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے یعنی بے رغبتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے ذلت اور خواری کا لباس پہنا دے اور مصیبت کی چادر ردا اڑا دیتا ہے، اور ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور مدہوشی اور غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے، اور جہاد کو ضائع اور برباد کرنے سے حق اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے. ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے نتائج اللہ کی راہ میں جہاد ترک کرنے کے نتیجے میں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ان لوگوں سے خطاب کر کے جو نہیں بات مان رہے تھے، مولا سستی کر رہے تھے، بہانے بناتے تھے، فرماتے ہیں میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے، ان شامیوں سے
میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا۔ دن میں بھی میں نے تمہیں دعوت دی، راتوں کو بھی دعوت دی، اعلانیہ بھی دعوت دی، پوشیدہ یعنی الگ الگ جا کے لوگ تم سے ملا کہ کیوں نہیں تم جہاد کے لیے نکل رہے، اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھے تم ان پر دھاوا بول۔ جب یہ پتہ چل چکا ہے کہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے تو تم سبقت لے جاؤ، تم ان پر دھاوا بولو قبل اس کے کہ وہ آ کر تمہارے اوپر چڑھائی کر۔ اللہ کی قسم، جس قوم کے افراد پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اب اس زمانے کی جنگوں کو آپ تصور کریں کہ دشمن کا لشکر آ رہے ہیں اور یہ جن کی بستی پر چڑھائی کرنی ہے، انہوں نے حملہ کرنا ہے، یہ نہیں نکل رہے باہر دفاع کے، یعنی بزدلی کا، سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ان کے گھروں میں آ کے حملے کریں اور نہ پھر انہیں منظم ہونے کی مہلت ملے گی، پھر افراتفری ہو جائے گی اور ذلیل و خوار ہو۔ اللہ کی قسم، جس قوم کے افراد پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن تم جہاد کو ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئی اور تمہارے شہروں پہ قبضہ کر لیا گیا۔ امام فرما رہے اس زمانے میں، میں نے کہا تھا یہ خطبہ ایسے ہی جیسے آج کے زمانے میں، تم مسلمانوں نے نہیں کیا وہ جہاد جو کرنا چاہیے تھا، تمہارے فلسطین پہ قبضہ کر لیا، تمہارے اور تمہاری گولان ہائٹس پہ قبضہ کر لیا، تمہارے لبنان پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی، لیکن تم لوگ جی چراتے ہو، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہو۔ وہ آگے آ رہا ہے، وہ باطل پہ اکٹھے اور تم حق پہ منتشر ہو، حق کے دعوے دار ہو، آخری نبی کی امت ہونے کے دعوے دار ہو، لیکن اتنی تفریق تم نے کر لی ہے کہ حتیٰ اسرائیل کے خلاف احتجاج بھی سارے مسئلے اکٹھے ہو کے نہیں کر سکتے، اتنا زہر بھرا ہوا تمہارے اندر ایک دوسرے کے بارے میں، جبکہ ایک رسول کا کلمہ پڑھتے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئی اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اسی بنی غامد کے آدمی یعنی سفیان ابن عوف ہی کو دیکھ لو، یہ وہ شخص تھا جو سالار تھا اس لشکر کا جس نے آ کر عمار میں لوٹ مار دی، اسی کو دیکھ لو، اس کی فوج کے سوار عمار کے اندر پہنچ گئے، نیتنیاہو کو ہی دیکھ لو، اس کے سوار تمہارے شہر کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا، اسد نصر اللہ کو قتل کر دیا، آیت اللہ خامنائی کو قتل کر دیا۔ زمانہ بدلا ہے، حقیقت تو نہیں بدلی، قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا، اور مجھے تو یہ اطلاعات بھی ملی ہے کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمہ عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا، اتنے بے پرواہ تھے، اتنے سیکیور خود کو فیل کر رہے تھے تمہارے شہر میں کہ کبھی مسلمان عورتوں کے گھر میں گھس جاتا تھا، کبھی ایسا گھر جہاں پہ ذمہ، کافر ذمہ کون ہوتا ہے؟ جو حکومت اسلامی کے ساتھ اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اس کا دفاع، اس کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے تو
مجھے تو یہ اطلاعات بھی ملی ہے کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمہ عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے کڑے اور ہاتھوں سے کنگن اور گلو بند اور گوشوارے اتار لیتا تھا، اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نہ تھا سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یا خوشامدیں کر کے اس سے رحم کی التجا کرے، اس کی منتیں کرے، اس سے بھیک مانگے رحم۔ پھر وہ لوگ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے، یعنی اچھی طرح لوٹ مار کی اور لوٹ کے سامان سے لدے ہوئے وہ واپس لوٹ گئے، نہ کسی کے زخم آیا اور نہ کسی کا خون بہا، یعنی دشمن کے سپاہیوں کو خراش بھی نہیں آیا اور وہ لوٹ کر چلے گئے۔ اب اگر کوئی مسلمان ان صالحات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ العجب تعجب ثم العجب، پھر تعجب ہے۔ اللہ کی قسم ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا، اکٹھے ہو جانا، باطل پر اکٹھے ہے، اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و غم کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ باطل پر اکٹھے ہیں، تم حق کے دعوے دار ہو اور تم اکٹھے نہیں۔ اب یہ لفظ آپ سنیے، کہنے والے کون ہیں؟ جو صبر کا پہاڑ ہے۔ علی کتنا تنگ کیا کہ یہ جملے علی علیہ السلام کی پاکیزہ زبان سے نکل رہے۔ ایک بندہ ہوگا جو بے صبر ہو، اس میں برداشت نہ ہو، وہ تو فوری شروع ہو جاتا، لیکن جس کا صبر آخری لیول کا ہو، اس کی کتنی اس کے ساتھ عہد شکنی کی گئی ہوگی، کتنا اس کو تنگ کیا گیا ہوگا کہ وہ یہ جملے بول رہے ہیں کہ مولا فرما رہے فَقُبْحًا لَكُمْ، تمہارا برا ہو۔ قبحًا قبیح سے ہے، برا ہو تمہارا، تم غم میں مبتلا رہو، تمہارا برا ہو، تم غموں میں مبتلا رہو، تم تو خود تیروں کا نشانہ بنے ہو، دشمن کو ڈر ہی نہیں لگتا تمہیں مارتے ہو۔ دشمن کو ڈرنا تو چاہیے نا، تو کوئی ریئیکشن آئے گا، نہ کہ تمہیں میزائل مار لو، تمہیں ڈرون مار لو، اسے پرواہ ہی کوئی نہ ہو۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، زبانوں کا فرق ہے، حقیقت وہی ہے جو مولا بیان فرما رہے ہیں۔ تم تو خود تیروں کا نشانہ بنے، خود تیروں کا نشانہ بنے، اور کیا مطلب؟ اپنی بزدلی کی وجہ سے، ترک جہاد کی وجہ، تمہارا دشمن ڈرتا نہیں۔ سورۃ الانفال میں جب جنگوں کا موسم اب شروع ہو رہا تھا مسلمانوں اور کفار کا، اس میں وہاں اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم دیا رسول پاک؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو ہر اسلامی حکومت کو، مسلمانوں کی حکومت کو کرنا چاہیے، جو اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہے کہ ان کے لیے، یعنی اپنے دشمنوں کے لیے جس قدر تمہاری استطاعت ہے طاقت تیار کرو، قوت تیار کرو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اور اس طاقت کے ذریعے ڈرا دو ان کو جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن۔ آج ان کو ڈرانے کی جگہ خود ڈرے بیٹھے۔ آخر یہ آیات بھی تو قرآن کی آیات، ان کا بھی تو پوچھا جانا ہے۔ اجتماعی ذمہ داریاں مسلمان حکمرانوں کی، مسلمان حکومتوں کی،
اور کس قدر پستی ہے کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف کافر سے مدد لے. کس قدر پستی ہے. اللہ کے احکامات کو ترک کرنے کے بعد انسان یہاں تک پہنچ جاتا. ایک نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپس میں مل کے آپس میں اختلاف آپس میں بات کریں. تم تو خود تینوں کا نشانہ بنے ہوئے, تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی ذلت سے نکالے مسلمانوں. اسرائیل اور ایران کی تو چلو دشمنی ہے, لیکن مثلا ایک اسلامی ملک قطر حماس کے لوگوں کی میزبانی کر, امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات, لیکن وہ ہونڈا امریکہ کا پالتا, وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا اور قطر کے اندر حماس والوں پر میزائل فائر کرتا ہے. کیا بتانے کے لیے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں. ڈر کس سے لگتا ہے؟ جس کے بارے میں پتا ہو کہ ایک چلائے گی آگے سے 10 وہ بھی چلائے گا. اب اگلا بندہ سوچتا ہے, لیکن جب ڈر نہ ہو پھر وہ ویسے بھی کبھی کبھی بدماشی کرتے رہتے ہیں تاکہ ڈر بیٹھا رہے ان کے دلوں میں, کوئی کی اوقات یاد رہے, زیادہ پیسوں کی وجہ سے اپنی اوقات بھول نہ جائے کہ پاور ہمارے پاس ہے. تو پاور کا جواب پاور سے ہی ہوتا ہے. بدماش کا جواب جب اسی کی زبان میں دیا جائے اسے تب سمجھ آتی ہے, دوسری زبان اسے کوئی سمجھ نہیں آتی. اگر مثلا حضرت ٹرمپ کو بھی کچھ تھوڑی بہت دین کی بات سمجھ آئی ہے تو وہ بھی ایران کے میزائلوں کی وجہ سے سمجھ آئی ہے, اسٹریٹ آف ہارمز بند کرنے کی وجہ سے, اور جو پریشر اپنے ملک میں پڑ رہا ہے اس پر اس کی وجہ سے. پڑھ کے پھونک مارنے سے نہیں سمجھ آئی اس کو کہ کسی نے پڑھ کے پھونکا ہو تو ٹرمپ بدل گیا. تمہیں ہلاک اور تاراج کیا جا رہا ہے مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے. وہ تم سے لڑ رہے اور تم جنگ سے جی چڑاتے. اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو, تم اپنے کاموں میں لگے ہو, تمہاری مصروفیات ہی ختم کی. اللہ اس بات کا گواہ ہے. اگر عرب ممالک بھی بے عنوان ایک مسلمان برادر بھائی ہونے کے عنوان سے یہ بات کر رہے جس کا نام اسرائیل ہے, جب تک اس کو لگام نہ ڈالی گئی وہ پہلے دوستیاں کر کے اندر گھسے گا, پھر جب اپنا جان اچھی طرح مضبوط کر لے گا پھر انہی کو جنہوں نے اندر گھسایا مارے گا, قبضہ کرے گا ان کی سرزمینوں پر. لڑنے کا بہانہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے, بن سکتا ہے. وہ ایک بھیڑیا پانی پی رہا تھا کسی ندی سے, تو نیچے والی سائڈ پہ دیکھا اس نے تو ایک بھیڑ کا بچہ وہ بھی پانی پی رہا تھا. اس کو بھوک لگی ہوئی تھی, اس کو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آ, اس کے پاس گیا. کیا کر رہے ہو تم؟ کوئی بات جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتے, بم بنا رہے, رانی فلان کر رہے, یہ کر, جسٹیفیکیشن چاہیے. دنیا کی افکار کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے محنت کی, تب آپ نے مارا. کہتے ہیں پانی کیوں پی رہے ہو, میرا پانی جھوٹا کر رہے ہو تم, گستاخی کیا تم نے. اس نے کہا سر آپ اوپر سے پی رہے تھے, اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہے, میں آپ کا جھوٹا پی رہا ہوں, آپ تو میرا جھوٹا نہیں پی رہے. کہا کہ یہ بہانہ نہیں لگا.
تو پھر اس نے کہا یاد آ گیا مجھے پچھلے سال تو مجھے گالیاں نکال کے بھاگ گیا تھا. اس نے کہا جی میں تو ہوئی 4 مہینے کا سارا, میں پچھلے سال کا آپ کے ساتھ. پھر بھیڑیا پھر کہتے تو نہیں تو تیری ماں نے گالیاں نکالی, کھا گیا. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجا, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجا. کوئی ہے تھپڑ مار جائے کیا کر رہے, تم تو خود تیروں کا نشانہ بنے ہو. ایک ہی راستہ روکنے کا, اکٹھے ہو مسلمان اور نہ ڈرے ان سے زیادہ اللہ سے ڈرے, اور اللہ پر بھی توکل کرنے کا قرآن سے سبق لے. اپنے مادی مفادات کے پیچھے اتنے غرق نہ ہو, ورنہ جلدی یا دیر میں وہی انجام ہوگا جس سے مولا علی خبردار کر لے, ذلیل و خوار ہو. اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ شدید گرمی کا زمانہ ہے, تھوڑا مہلت دے گرمی کا زور ٹوٹ جائے. اور اگر سردیوں میں تمہیں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کڑاکے کا جانا, بہت تیز سردی پڑ رہی ہے, اتنے ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے. یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے باتیں. سنیے گا, جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تلواروں کو دیکھ کر تو اس سے زیادہ بھاگو گے. گرمی سردی کی برداشت کا تم میں حوصلہ نہیں ہے, تلواروں کو حوصلہ کہاں سے آئے گا, ان کے سامنے کیسے ٹکو گے تم. اور یہ پھر جو اگلا جملہ ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مولا کو کس کرب میں مبتلا کیا ہے ان لوگوں نے. فرماتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجال, اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں, تمہاری شکل مردوں والی وہ نامرد, شجاعت نہیں ہے تم, جذبہ نہیں ہے تم. اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں, تمہاری عقلیں بچوں کی سی. جیسے میں مثال دے رہا تھا, کڑوی دوائی میں کڑوی دوائی نہیں کھاؤں گا, کڑوی اسے ہے نہیں کہ مر رہا ہے, میں کڑوی دوائی نہیں کھاؤں گا. میں جہاد بھی کروں گا, زخم لگ جاتا ہے, بندہ مر بھی جاتا ہے, مر گیا تو پھر فائدہ کیا. تمہاری عقلیں بچوں کی سی اور تمہاری سمجھ حجلہ نشین عورتوں کی مانی. جو عورت شادی کی پہلی رات بیٹھی ہوتی ہے سیج پر, کیا آرزویں بنا رہی ہوتی ہے, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, اتنی خوبصورت زندگی گزرنی ہے, تو یہ سوچ آرزویں بیٹھی ہوتی ہے. اس طرح کی سوچ ہے تمہاری. دشمن تمہارے سر پہ چڑھا اور تم عورتوں کی دلہنوں کی طرح سوچ رہے ہو. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ نہ تم کو دیکھا ہوتا اور نہ تمہیں جانتا ہوتا. ایسا دیکھنا اور جاننا جو ندامت کا سبب اور رنج اور اندوہ کا باعث ہے. یعنی تمہیں جو میں جانتا ہوں, تمہیں دیکھتا ہوں, اس شناسائی کا مجھے کیا ملا ہے, ندامت. کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا اور تمہیں نہ جانتا. قاتلکم اللہ, اللہ تمہیں مارے. ہمارے یہاں کہتے ہیں تمہیں موت پڑے, ٹھیک ہے, اللہ تمہیں مارے, تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا. اب یہ تعبیرات جو کرب کی انتہا کا کو بیان کر رہے, یعنی گویا میرا دل نہیں ہے, زخم ہو گیا, درد ہوتی ہے. تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا. میری برداشت میری ختم ہو گئی, اتنا تم نے مجھے تنگ کیا اور نافرمانی کی ہے. تم نے مجھے غم اور حزن کے گھونٹ پے در پے پلائے. ایک کے بعد ایک خیانت تمہاری, ایک کے بعد ایک نافرمانی. تم نے مجھے ایک کے بعد ایک غم اور حزن کے گھونٹ پلائے ہیں. نافرمانی کر کے میری تدبیر اور میری رائے کو تباہ کر دیا.
میں ایک پلان بناتا ہوں، ایک تدبیر کرتا ہوں دشمن سے مقابلے کی، تمہاری نافرمانی اسے تباہ کر، میری بات ہی کوئی نہ مانے تو پلان کیا کرے؟ اور کم و بیش حسن مجتبی اور امام حسین یہی صورتحال جب ہر کے سپاہیوں سے امام کے چند خطابات ہیں، ان میں سے ایک میں امام نے فرمایا تم نے مجھے خط لکھے، اور نے کہا مجھے تو نہیں پتا خطوط کا کہ آپ کو لکھے گئے۔ امام نے وہ منگائی گوری، اس میں سے سارے اس کو دکھائے، یہ تھے، مجھے ان کا نہیں پتا۔ پھر امام نے خطاب فرمایا کہ اگر تم نے خود خط لکھ کے مجھے بلایا ہے، اس لیے میں آیا، اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو اپنے رشد، اپنی ہدایت کو پا جاؤ، اور اگر تم نے میرے ساتھ خیانت کر دی، بیعت توڑ دی، وعدہ توڑ دیا، عہد شکنی کر دی، تو یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے پہلے تم میرے بابا کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ اور میرے چچا کے بیٹے مسلم کے ساتھ یہ دھوکہ کر چکی، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے تمہاری طرف سے دھوکہ ہو جائے۔ میں تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں، میں تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ نافرمانیاں کر کے میری تدبیر اور میری رائے کو تم نے تباہ کر دیا، یہاں تک کہ قریش یعنی عرب کے لوگ کہنے لگے علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں۔ نافرمانی تم کرتے ہو، وہ مجھے کہتے ہیں اس کو طریقہ نہیں آتا، خود بہادر ہے لیکن جنگ کے طور طریقے، تدبیر، پلاننگ اس کو نہیں آتی، سمجھدار نہیں ہے۔ پھر انہی قریش کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں للہ ابوہم، اللہ ان کا بھلا کرے جو یہ بات کر رہے ہیں میرے بارے میں، کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مہارت رکھتا ہو؟ میرا ریکارڈ تو دیکھو پیچھے، اور میدان جنگ میں مجھ سے پہلے اس نے کارنامے انجام دیے ہو۔ میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میری عمر 20 سال نہیں ہوئی تھی جب میں نے جنگیں شروع کی، اور اب تو میں 60 سے بھی اوپر کا ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی۔ اس کی رائے ہی کیا جس کی بات کوئی نہ مانتا۔ آپ اس جملے میں موجود کرب کا اندازہ لگائیں، علی علیہ السلام کی بات نہیں مانی جا رہی، اس کی رائے ہی کیا جس کی بات کوئی نہ مانتا ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس لیے ہم عرض کیا کرتے، دیکھیں اب یہ لوگ جو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہیں اور جن سے امام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی کہے کہ کوئی نہیں، مولا تو سخت باتیں کرتے ہیں پھر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہم رسول پاک کے اس فرمان پہ عمل کریں گے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ آپ مجھے بتائیے جن لوگوں کی سستی کی وجہ سے علی اتنے غضبناک ہیں، ان کو علی کا چہرہ دیکھنے کا ثواب ملے؟ کیا خیال ہے؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کی ایک حکمت ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد مرکز علی ہے، ادھر دیکھنا، وہاں سے جو ہدایت ملے اس پہ چلنا۔ توجہ فرما لیں، نہ کہ بس دیکھتے رہو اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے علی کے حوالے سے تمہاری۔
لہذا جن لوگوں نے کرب میں مبتلا کیا امیر المؤمنین، فرمانے میرے دل کو تم نے پیٹ سے بھر دیا، چاہے وہ ہر روز امیر المؤمنین کے چہرے کی زیارت کرتے ہو، دست بوسیاں بھی کرتے ہو، ان کے کام نہیں آنے والے جب تک کہ ان کا عمل، اطاعت کا عمل ان کے قول کی تصدیق نہ کرے۔ اس اصول کو ہر مومن کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ آیات قرآن بھری پڑی، روایات اہل بیت اس سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایام محرم کے صدقے میں اس دین کے بارے میں، اس مکتب کے بارے میں ہماری معرفت اور ہماری بصیرت میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار ان ایام میں تمام عزاداران امام حسین کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس عزاداری کو بامعرفت اور بابصیرت اور باہدف عزاداری بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بننے کی توفیق دے کہ جب ہمارے منہ سے یہ جملہ نکلے کہ اے کربلا والوں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو ہمارے دل کی حالت جان کر اللہ تعالیٰ اس بات کی تصدیق کرے کہ یہ سچ ہے، نہ کہ فقط زبان سے ایک بات ہے جو نکل رہی ہے کیونکہ زیارت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ ہمارے دل کی وہ حالت دیکھے کہ تصدیق کرے کہ اگر یہ اس زمانے میں نے اسے پیدا کیا ہوتا، یہ جانتا امام حسین کے ساتھ اس کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کے، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، زبان و مکان کی قید نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا تھا جتنے لوگ زمانے میں پیدا ہوں گے، جن کا بھی یہ جذبہ ہوگا، وہ بھی گویا سے فیل میں میرے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تبوک کے سفر میں جو لوگ مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، آنا چاہتے تھے، وہ بھی تبوک کے سفر میں میرے ساتھ تھے۔ تو زبان و مکان کی قید نہیں ہے۔ انسان کو خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی کیفیت کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور محرم الحرام کے ایام، امام حسین کی اس عظیم قربانی کے ایام انسانیت کو جگانے کے ایام، خود جاگنے کے اور دوسروں کو دعوت دینے کے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ فرش عزائے امام حسین دعوت الی الخیر، اور اللہ نے امام حسین کی قربانی کی وجہ سے جتنی اس فرش میں کشش رکھ دی ہے، کسی دوسرے معاملے میں اتنی کشش دکھائی نہیں دیتی۔ آپ توجہ فرما لیں، سلوات پڑھیں محمد والے۔ آج کے لیے اپنی عرائض کو یہاں پر تمام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان عزاداریوں کو قبول فرمائے اور اپنے دلوں کو متوجہ کرے میدان کربلا کی طرف، جہاں ابو حسین کے ساتھیوں میں سے صرف ام البنین کا بیٹا بچا۔ مولا علی علیہ السلام نے جناب زہرا علیہ السلام کے بعد اپنے بھائی عقیل سے فرمایا تھا، عقیل آپ نسب شناس ہیں، کسی ایسے قبیلے کی خاتون کا رشتہ تلاش کرے اس قبیلے کی عورتیں بہادر بیٹے جب شادی ہوئی، بی بی ام البنین علی علیہ السلام کے گھر جب آئی تو حسن و حسین، زینب و ام کلثوم علیہ السلام انہوں نے استقبال کیا بیوی کا۔ تو بی بی ام البنین نے فرمایا میں آپ کے گھر میں کنیز بھر کر آئی،
آپ زہرا کی اولاد ہیں. یہی تربیت بی بی ام البنین نے اپنی اولاد کی تھی. 4 بیٹے بی بی ام البنین کے کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عباس ان میں سے ایک. اور ایسا ادب سکھایا تھا، اپنے بچوں سے کہتی تھی اپنا کبھی بھی مقابلہ نہ کرنا اولاد زہرا سے. ٹھیک ہے علی تمہارے پاپا ہے، لیکن حسن و حسین، زینب و ام کلثوم یہ رسول اللہ کی بیٹی کی اولاد، اپنے آپ کو ان کے خادم سمجھنا. لہذا حضرت عباس کے بارے میں لکھتا ہے امام حسین کو آقا سید و سردار کہہ کر بلایا کریں. میدان کربلا میں عزاداروں وقت آ گیا جب فوج کے سارے سپاہی امام حسین کے سارے وفادار شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے. خدا جانتا ہے عباس جیسے غیور نے کتنا صبر کیسے کیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے سپاہی شہید ہو رہے ہیں، لیکن حسین نے ان کو ابھی استجاب نہیں کیا. جب سب شہادتیں ہو گئی، حسین کے حکم کا فرما بردار عباس حسین کے پاس آتے ہیں، ادب سے نظریں جھکی ہوئی ہے، حسین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں مولا اب تو مجھے اذن جہاد دے دیجیے، اب تو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. ایک کرب والا جملہ حسین بولتے ہیں، عباس تجھے اجازت دے دوں تو میری فوج کا سالار ہے. عباس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، پھر نظر جھکا لی. مولا جس فوج کا ذکر کر رہے ہو اب تو فوج کہاں باقی ہے. یہ گفتگو ہو رہی تھی دونوں بھائیوں کے درمیان کہ ایک دفعہ ایک خیمے سے بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہوتی ہے. بس یہاں پر حسین ایک جملہ بولتے ہیں عباس سے، عباس اگر میدان میں جانے کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر اگر کر سکو تو مشکیزہ لے جاؤ اور ان پیاسے بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی فراہم کر دو. عزاداروں یہ ذمہ داری جو لگی عباس کے ذمے، تو عباس اس طرح جہاد نہ کر سکے جس طرح جہاد کرنے کی خواہش رکھتے تھے. ایک ذمہ داری، ایک امانت سپرد ہو گئی عباس کو. اجرکم علی اللہ. آئے خیمے میں، مشکیزہ اٹھایا، اسب پر سوار ہوئے، بڑی شان سے علی کا بیٹا چلا فرات کے کنارے کی طرف. مکاتب میں لکھا ہے اس غرض سے کہ حسین کے خیمے میں پانی نہ پہنچے 4000 تیر اندازوں کو مقرر کیا گیا تھا کہ جو بھی حسین کی طرف سے آئے اسے تیروں سے مار دیا جائے. لیکن مقاتل بتاتے ہیں کہ علی کے شیر نے ان 4000 پر تنہا ایسا حملہ کیا کہ وہ بھیڑوں کی طرح آگے لگ کر فرار کر گئے. عباس نے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے اسب کو، اپنے گھوڑے کو فرات کے پانی میں داخل کیا، یہاں تک کہ گھوڑے کا شکم پانی کے ساتھ لگنے لگا. عباس نے مشکیزے کا منہ کھولا، مشکیزے میں پانی کو بھرا، مضبوطی سے بند کیا، اور اس کے بعد ایک منظر دیکھا دیکھنے والوں نے کہ عباس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے فرات کا پانی تھوڑا سا اٹھایا، شاید پینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن لبوں کے پاس جا کر رک گئے اور کچھ سوچا اور پھر پانی دوبارہ دریا میں پھینک دیا اور پیاسے ہی گھوڑے پر بیٹھ کر نکل آئے. دشمن کا سپاہی بیان کرتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ عباس اس قدر پیاسا ہے تو پانی کیوں نہیں پیا، لیکن باہر نکل کر عباس نے ایک رجز پڑا، اپنے آپ سے خطاب کیا، اے نفس عباس یہ ہرگز وفا کا تقاضا نہیں ہے کہ زہرا کا لال پیاسے ہونٹوں کے ساتھ شہادت کے انتظار میں ہو اور تو فرات کے پانی سے اپنی پیاس بجھائے. نہیں عباس یہ وفا کا تقاضا نہیں ہے. گھوڑے پر مشکیزے کو لے کر چلے، ایک دور کا راستہ انتخاب کیا تاکہ مشکیزے کو حفاظت سے خیمے تک پہنچا سکے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ عباس کی صدا سنی گئی. فرمایا ظالمو اگر تم نے میرا دایاں بازو قلم بھی کر دیا ہے تو میں اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا، میں حسین کی حفاظت کرتا رہوں گا. پھر ایک اور جملہ بولا تھوڑی دیر کے بعد، اگر تم نے میرا بایاں بازو بھی قلم کر دیا
تب بھی میں دین کا دفاع کرتا رہوں گا. اب مشکیزہ اپنے سینے اور گھوڑے کے درمیان رکھا ہے. اپنی حسرت ہے عباس کی کہ سکینہ جو بچوں کو کہہ رہی ہے میرا چچا جو کہتا ہے بہادر ہے پورا کرتا ہے, تھوڑی دیر انتظار کرو میرا چچا پانی لے کر آتا ہوگا. بس عباس کی آخری حسرت کہ کسی طرح مشکیزہ خیموں میں پہنچا دوں. اتنے میں ایک لعین نے تیر چلایا جو اس مشکیزے میں آ کر لگا. ایک عالم ایک جملہ بول رہے تھے, اللہ نہ کرے عالم غربت میں اس طرح کسی کی آس ٹوٹ جائے. مشکیزے سے پانی بہنے لگا, عباس کی آس ٹوٹنے لگی. ایک لعین نے چھپ کر عباس کے سر پر گرز مارا. عباس گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف چلے. عزادارو, امام زمانہ ایک لوحہ پڑھتے ہیں جناب عباس کا کہ میرا سلام اپنے اس جن پر کہ جب گھوڑے سے زمین پر گر رہا تھا تو دونوں بازو بدن کے ساتھ نہ تھے. اس لیے کہ جب بھی کوئی شخص سامنے سے کوئی خطرہ دیکھتا ہے تو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ام المنین کا لال جب زمین پر آیا بازو بدن کے ساتھ نہیں تھے. بی بی ام المنین جنت البقیع میں لوحہ پڑا کرتی تھی, فرمایا کرتی تھی اے وہ آنکھ جس نے کربلا کے منظر دیکھے ہیں, مجھے بتا تو صحیح میرے 4 بیٹوں میں کیسے حسین کا دفاع کیا تھا. ہاں مجھے خبر ملی ہے کہ میرے عباس کے ظالموں نے دونوں بازو قلم کر دیے تھے. ہاں یہ خبر سچ ہی ہوگی ورنہ کیسے ممکن تھا میرے عباس کے بازو سلامت ہوتے اور کوئی حسین کے قریب پہنچ جاتا. عباس گھوڑے سے گرے, شاید پہلی مرتبہ بھائی کہہ کر حسین کو پکارا. حسین جلدی سے آئے, عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا. عباس نے گویا محسوس کیا حسین جیسے سب شہداء کو لے کے جاتے تھے خیموں میں, عباس کو بھی لے کر جانا چاہتے ہیں. ایک دفعہ اپنے بھائی سے کہا مجھے خیموں میں لے کر نہ جائیے. کیوں خیموں میں لے کر نہ جاؤں؟ عباس فرماتے میں آپ کی سکینہ سے نظریں نہیں ملا سکوں گا. میں اس کو کہہ کر آیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا, میں سکینہ کی نظروں سے نظریں نہیں ملا سکتا. مسلمانوں, عباس کے بدن کو وہیں چھوڑ کر علم تھام کر حسین خیموں کی طرف چلے. بیویوں نے دیکھا علم عباس خیموں کی طرف آ رہا ہے. بیویاں خوش ہوئی, بچے بھی خوش ہوئے, عباس پانی لے کر آ رہے ہیں. لیکن عزاداروں جب علم قریب آیا تو دیکھا علم حسین کے ہاتھوں میں ہے. علم تو آیا خیموں میں لیکن علمدار ساتھ نہ آ سکا. اللہ لعنت اللہ علی القوم.